حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ اور مقبول بارگاہ نعت میں کیا خوب بیان کیا۔ کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ آج آغاز کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک کے تذکرے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارکہ خمدار تھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگیالے تھے، نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ اگر انہیں کنگھی مبارک سے سیدھا کیا جاتا تو کانوں کی لو تک پہنچا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ کنگھی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک کاندھوں کو چوم رہے ہوا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے جیسے تاریکی میں دو روشن ستارے چمک رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہایت حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ ایک دوسری روایت میں ان کی تعداد 20 بھی بتائی گئی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرخ جبے میں ملبوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بال مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاندھوں پر پڑا کرتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل اور سنن ترمذی میں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک موزوں حد تک بڑا تھا۔ امام ترمذی اور امام طبرانی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ امام بخاری اور امام مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک خمدار تھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے، نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ امام بخاری اور امام ترمذی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک کانوں کی لو تک پہنچا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد اور مسند امام احمد میں مروی روایت کے مطابق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کانوں اور شانوں کے درمیان پہنچ جایا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، امام ابن عساکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزوں زلفوں والے تھے۔ ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہایت حسین اور جمیل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر مبارک بال نہایت حسین اور جاذب نظر تھے، جیسے ریشم کے سیاہ گچھے، نہ بالکل سیدھے اور نہ پوری طرح گھنگریالے، بلکہ نیم خمدار جیسے ہلال عید کا چاند، اور ان میں بھی اعتدال، توازن اور تناسب کا حسین امتیاز پایا جاتا تھا۔ جیسا کہ بعض مفسرین کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللیل اذا سجا، قسم ہے سیاہ رات کی جب وہ چھا جائے۔ ناظرین کرام، یہاں تشبیہ کے پیرائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبری کا ذکر قسم کھا کر کیا گیا، جو دراصل محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی قسم ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر
والہانہ اور وارفتگی کے ساتھ محبت تھی کہ ان کی نگاہیں ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا طواف کرتی رہتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خمدار زلفوں کے اسیر تھے اور اکثر اپنی محفلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری کا تذکرہ والہانہ انداز سے کیا کرتے۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں نہ تو مکمل طور پر خمدار تھیں اور نہ بالکل سیدھی اکڑی ہوئی، بلکہ درمیانی نوعیت کی ہوا کرتی تھیں۔ اب ناظرین کرام، جبین پر نور کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات، محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی کشادہ، روشن اور چمکدار تھی، جس پر ہمہ وقت خوشی اور اطمینان اور سرور اور مسرت کی کیفیت آشکار رہا کرتی تھی۔ جو کوئی بھی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر نظر ڈالتا تو اس پر موجود خاص چمک دمک اور تابانی دیکھ کر مسرور ہو جایا کرتا۔ اس کا دل گویا سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتا۔ آپ کی کشادہ اور پرنور جبین مبارک ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آلائشوں اور کثافتوں سے پاک تھی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی انور پر کبھی بھی اکتاہٹ اور بیزاری کی کیفیت نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پھولوں کی طرح تر و تازہ اور ماہ تاباں کی طرح روشن اور آبدار تھی، جس پر کبھی بھی شکن نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے لیے آنے والوں سے اس قدر خندہ پیشانی سے پیش آیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے نقوش مخاطبین کے دلوں پر نقش ہو جایا کرتے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے انسیت، چاہت اور اپنائیت کا احساس لے کر لوٹا کرتے۔ امام ترمذی حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا کرتے تو فرماتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس کشادہ تھی۔ دلائل النبوہ اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی خبر دی، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین اقدس کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کہ وہ نبی کشادہ پیشانی والے ہیں۔ حافظ ابن ابی خیثمہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی روشن تھی۔ جب منہ مبارک سے پیشانی ظاہر ہوا کرتی، یا دن کے وقت ظاہر ہوتی یا رات کے وقت دکھائی دیتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف لاتے تو اس وقت جبین انور یوں نظر آیا کرتی جیسے روشن چراغ ہو جو چمک رہا ہو۔ یہ حسین اور دل نشیں منظر دیکھ کر لوگ بے ساختہ پکار اٹھا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن چرخہ کاٹ رہی تھی، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاپوش مبارک کو خود اپنے دست مبارک سے پیوند لگا رہے تھے۔ اس حسین منظر کے حوالے سے ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر پسینہ آیا۔ اس پسینے کے قطروں سے
नूर की शुआएं फूट रही थीं। मैं उस हसीन मंजर को देखकर गोया मबहूत हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया, आयशा तुम्हें क्या हो गया? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपकी पेशानी पर पसीने के कतरे हैं जिनसे नूर फूट रहा है। अगर अबू कबीर हज़ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत का मुशाहिदा कर लेता तो वो जान लेता कि उसके शेर का मिस्दाक आप ही है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुफ्तगू सुनी तो अज़रह इस्तिफ़सार फरमाया कि अबू कबीर ने कौन सा शेर कहा है। इस पर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अरब शायर का वो शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा यूँ है कि जब मैंने उसके रुख़े रोशन को देखा तो उसके रुखसारों की रोशनी यूँ चमकी जैसे बरसते बादल में बिजली कूंज जाया करती है। शायर दरबार रिसालत हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन पेशानी का लफ्ज़ी मुरक्का अपने एक शेर में यूँ पेश किया जिसका तर्जुमा है कि रात की तारीख़ी में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन अक़दस इस तरह चमकती दिखाई देती है जैसे स्याह अंधेरे में रोशन चिराग होता है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की उंगलियों का तज़किरा। आपके दस्ते मुबारक की उंगलियां खूबसूरत, सीधी और दराज थी। इमाम तबरानी अल मोजमुल कबीर में और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ख़साइस कुबरा में हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगुश्तान मुबारक लंबी और ख़ूबसूरत थी। इमाम जलालुद्दीन सुयूती से मरवी है एक और रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत उंगलियों को चांदी की डलियों से तशबीह दी गई है। इन्हीं मुक़द्दस उंगलियों के इशारे पर चाँद वजद में आ जाया करता था। शक्कुल कमर का मोजज़ा इन्हीं मुक़द्दस उंगलियों के उठ जाने से ज़हूर में आया। इन्हीं मुक़द्दस उंगलियों से पानी के चश्मे रवां हो जाया करते थे। नाज़रीन किराम, इमाम कुर्तबी अल जामिउल अहकामुल कुरान में हज़रत मैमूना बिनते कुरदम रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा के मौके पर बाहर निकली तो मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे मुबारक के साथ शहादत वाली उंगली की लंबाई को देखा कि वो बाकी सब उंगलियों से दराज है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगलियों मुबारक के बारे में दूसरी जगह एक रिवायत है कि शहादत वाली उंगली दरमियानी उंगली से लंबी थी, दरमियानी उंगली शहादत वाली से छोटी और अंगूठी वाली उंगली दरमियानी उंगली से छोटी थी। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।